ٹیمپل انسٹیٹیوٹ یروشلم کا ایک ایسا ادارہ ہے جو یہودیت کی تاریخ، اس کے حال اور ڈیوائن پرومس آف اسرائیلز فیوچر کے حوالے سے باضابطہ طور پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک ادارہ ہے۔ اس ادارے کی ایکٹیویٹیز میں ایجوکیشن، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام خاص طور پر شامل ہے، اور اگر آپ توجہ سے ان کی سرگرمیوں کو آپ زیر مطالعہ رکھیں تو معلوم یہ ہوگا کہ ان کا مقصد ہے کہ یہ ریسٹور کریں اور ریکنسٹرکٹ کریں ان سیکرڈ ویسلز اور برتنوں کو جنہیں خاص طور پر تھرڈ ٹیمپل کے لیے بعد میں استعمال کیا جائے۔ اس انسٹیٹیوٹ کا جو خاص فوکس ہے وہ تھرڈ ٹیمپل کی انجینئرنگ، اس میں کس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال ہوگی، اس کا اسٹرکچر کیسا ہوگا۔ آپ غور کیجئے کہ 27 مارچ کو اسی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام باضابطہ طور پر ایک کانفرنس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں وہ اپنے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں۔ 1987 سے تاحال وہ تقریباً 50 برس سے اس بارے میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں کہ کس طرح سے تھرڈ ٹیمپل کو ری بلڈ کیا جائے گا، اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک اس مسجد اقصیٰ کے حصے کو منہدم کرنے کے بعد اس کو ڈس اسمبل کرتے ہوئے اس کو کسی اور مقام پر ری اسمبل کر کے دوبارہ بنا دیں گے، اور ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ یہاں پر اس حصے کو منہدم کر کے نعوذ باللہ یہاں پر ٹیمپل آف سولومن جو تھرڈ ٹیمپل ہے وہ دوبارہ تخلیق کیا جائے۔ میں اس گفتگو کو اس پیغام کے ساتھ مکمل کر رہا ہوں کہ جب جوئش اسکالرز اپنی قوم کو 100 سال کا منصوبہ اپنی کتاب کے تناظر میں پیش کرتے ہیں، ٹیمپل انسٹیٹیوٹ انہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ تھرڈ ٹیمپل اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے باقاعدہ ریسرچ فراہم کرتا ہے اور مختلف علوم و فنون کے لوگوں کو وہ وہاں جمع کرتے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان اپنے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اس حوالے سے پوری امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان کے لوگوں کو ہدایت فراہم نہیں کر رہے؟ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلم اہل علم و دانش اور اہل دل وہ میدان عمل میں آئیں اور قوم کی رہنمائی کریں۔ اس وقت اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ایسے افراد کار تیار کیے جائیں جو باصلاحیت ہوں، دین کے ساتھ مخلص ہوں اور ایک بڑے کاز کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر سکیں۔ انشاءاللہ 22 اپریل کو ہم سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں باقاعدہ طور پر مسجد اقصیٰ اور تھرڈ ٹیمپل کے عنوان پر ایک کانفرنس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میں آپ تمام مسلم انٹیلیجنشیا کو، تمام اسکالرز کو، یونیورسٹیز کے پروفیسرز کو، ریسرچرز کو، اسٹوڈنٹس کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ گلشن اقبال 13D1 میں ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ضرور تشریف لائیں۔ انشاءاللہ ہم 22 اپریل کو بعد نماز عشاء اس کانفرنس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ بھرپور طور پر آپ اس پروگرام میں شریک ہوں، کیونکہ 22 اپریل سے یہودیوں کے لیے پاس اوور جو ان کی عید فصیح ہے ان کا ایک ہفتے کے لیے تقریبات کا سلسلہ ہو رہا ہے، اور شنید یہ ہے کہ جوئش ربائز نے اپنی انتظامیہ کو 22 اپریل کو ریڈ ہیفر کو ذبح کرنے کی بھی اجازت طلب کی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جنگ کی لگائی ہوئی اس آگ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دے اور مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیداری عطا فرمائے۔